کہ آج وہ دونوں ملک بدر ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں. بالکل جی، یہ آنسریبل ہیں. ہمارے تمام ادارے، ہمارے تمام اداروں کے ہیڈز، دے آر آنسریبل ٹو اس. یہ اپنی عوام کو جواب دیں ہیں. اور اگر آپ نے جسٹس کرنا ہے، بین کرنا ہے، اگر آپ نے جو ہے بینز لگانے ہیں، تو آپ سب کے ساتھ جو ہے ایک جو کہتے ہیں نا رواداری والا انصاف کریں. آپ ان کی نون السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سبین ملک، انفارمیشن سیکرٹری اسلام آباد کی. آئے جانتے ہیں یہ ایک دفعہ پھر سے سڑکوں پہ نکلے، وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم میم. السلام علیکم جی. فرسٹ آف آل تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اب میں سینئر وائس پریزیڈنٹ مبارک اپوائنٹڈ ہوئی ہوں. تھینک یو سو مچ. جی کیوں نکلے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آزادی صحافت پر جو کاری ضرب ان لوگوں نے امپورٹڈ حکومت نے پھر سے لگائی ہے، اور شہباز گل صاحب کو جو اریسٹ کیا ہے اس کے اگینسٹ جو ہے ہم یہ کنڈیم کر رہے ہیں، اور ہمارا فوری مطالبہ ہے کہ شہباز گل صاحب کو رہا کیا جائے. اچھا میم، وجہ کیا ہے؟ کیوں صحافیوں کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں یہ امپورٹڈ حکومت کیوں ڈری ہوئی ہے؟ امپورٹڈ حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ 10 اپریل سے آئے ہیں، اور میں اپنے ہر انٹرویو میں جیسے کہتی ہوں کہ یہ شروع دن سے ہی بکھلائی ہوئی، سٹپٹائی ہوئی، ایبسنٹ مائنڈیڈ یہ حکومت ہے. اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ جس طرح سے الحمدللہ عمران خان صاحب کو جو لوگوں میں پذیرائی اور محبت، وہ دلوں کے پی ایم ہیں، وہ الحمدللہ ہمارے پرائم منسٹر ابھی بھی ہیں، اور پروف کر دیا ہے پاکستانی عوام نے، غیرت مند عوام نے پروف کر دیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں. اچھا میم، کیا لگتا ہے اس طرح کی حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح یہ لوگوں کے دل سے خان صاحب کی محبت کو نکال دیں گے؟ بلکہ آپ دیکھیے، آپ سب بھی گواہ ہیں، آپ جو ہے رپورٹرز، آپ بھی صحافی حضرات گواہ ہیں کہ دن بدن، ڈے بائی ڈے عمران خان صاحب کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگوں کو احساس ہو رہا ہے. اس کے ریزنز ہیں نا، اس کے ریزنز ہیں کہ یہ نااہل، نا تجربہ کار، یہ جو اپنے آپ کو بہت اہل کہتے تھے، 30-40 سال تک ہم حکمران رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ نااہل ہے، یہ نا تجربہ کار ہے، بلاں یہ سلیکٹڈ ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. لوگوں نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا، پاکستانی عوام نے دیکھ لیا کہ نااہل کون تھا، نا تجربہ کار کون ہے. یہ لوگ، ان سے سنبھلی نہیں جا رہی حکومت، ان سے جو ہے اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. آپ فائنینشیل کرائسس دیکھیں، اکنامیکل کرائسس آپ دیکھیں، انسٹیبلٹی دیکھیں، انسرٹینٹی دیکھیں، آپ کی کہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے. اسٹل اب ڈے بائی ڈے آپ دیکھیے کہ مہنگائی، انفلیشن کہاں تک بڑھ گئی ہے، اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، اور مجھے حیرت ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ ایک اسپیسیفک ایریا کے جو ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ بھارا کھو، اسلام آباد میں بھارا کھو تک ایک لمیٹڈ ایریا ہے، چند کلومیٹرز، اس میں یہ شہباز شریف جو ہیں اور ان کی کیبنٹ کی حکومت ہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے. عمران خان صاحب کو جو عوام نے مینڈیٹ دیا، پنجاب کی ان کی حکومت، KPK کی ان کی حکومت، آپ کو پتہ ہے 17 جولائی کو جو ہسٹری ایک رقم ہوئی تھی، ایک تاریخ رقم ہوئی تھی، جس طرح سے ماشاءاللہ سیٹس خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے جو گین کی. اور اب میں یہی کہتی ہوں کہ ان کی اگر تھوڑی سی بھی ان میں غیرت اور شرم ہے تو یہ ریزائن کریں، اور جو ہے اب ہماری جان چھوڑیں. پاکستانی عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اسی لیے سٹل ہم لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جس میں تمام آفیشلز، سپورٹرز اور پاکستانی عوام. اچھا میم، ارشد شریف صاحب، جس کے ایک ہی دن میں گھر سے 2 جنازے نکلے تھے اس ملک کی خاطر، وہ آج یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. کیا اس کے بچے ان لوگوں کو معاف کر دیں گے؟ بالکل جی. آپ دیکھیے، پہلے ثابت شاکر صاحب، دیکھیے وہ کیا کہتے تھے. کبھی بھی ARY نے جو آج ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہی ہے نا کہ ARY کو جس طرح سے بین کیا گیا اور انجسٹس کیا گیا. پہلے ثابت شاکر صاحب کو تھریٹس دیے جاتے تھے. وہ اس ملک کے باشندے ہیں، محب وطن دونوں جو ہیں ہمارے صحافی ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے اگر کچھ اس طرح سے وہ بولتے تھے تو اس میں ان کا جو ہے وہ ایک ریالٹی ہوتی تھی، اور وہ حق اور سچ کے ساتھ دونوں مرد مجاہد، مرد غازی ہمیشہ کھڑے تھے. تو اس کا یہ ان کو صلہ ملا ہے کہ آج وہ دونوں ملک بدر ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں. بالکل جی، یہ آنسریبل ہیں. ہمارے تمام ادارے، ہمارے تمام اداروں کے ہیڈز، دے آر آنسریبل ٹو اس. یہ اپنی عوام کو جواب دیں ہیں. اور اگر آپ نے جسٹس کرنا ہے، بین کرنا ہے، اگر آپ نے جو ہے بینز لگانے ہیں، تو آپ سب کے ساتھ جو ہے ایک جو کہتے ہیں نا رواداری والا انصاف کریں. آپ
ان کی نون لیگ کی اگر ممبرشپ کو دیکھیں تو وہ بھی اتنے سخت الفاظ کہتے تھے, اسپیچز کرتے تھے, اسٹیٹمنٹس دیتے تھے. یاز صادق کو آپ دیکھ لیں, نواز شریف بھگوڑے کو آپ دیکھ لیں جو وہاں بیٹھا الطاف حسین کی طرح یوں کر کے دھمکیاں دیتا ہے. جنرل باجوہ صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا, آپ کی وجہ سے ہماری حکومت گئی. یہ کس قدر ہارش ایلیگیشنز ہیں, کتنے سخت الفاظ ہیں. تو وہی بات ہے نا کہ اس طرح سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ARY کو فوری طور پر بحال کیا جائے, اور انصاف جو ہے اس کی یہ کیٹیگریز نہیں ہے کہ شریفوں کے لیے ایک اور کیٹیگری ہے اور باقیوں کے لیے. جس طرح بے نظیر صاحبہ کا مجھے انٹرویو میں اکثر دیکھتی ہوں, اس میں وہ کہا کرتی تھیں کہ شریفوں کے لیے تو ہر قسم کا وہ ایک فیور ہے اور ان کے لیے تو تمام, آپ نے بھی وہ یقیناً دیکھا ہوگا. تو یہ چیزیں اب نہیں چلیں گی, اور لوگ جب تک جو ہے ہم اس امپورٹیڈ حکومت کو, اس جو ہے رجیم چینج آپریشن کے تحت آنے والی حکومت سے جان نہیں چھڑاتے. اچھا میم, ایک اور سینئر صحافی عمران ریاض صاحب کو ان کا پروگرام دوبارہ سے بند کیا گیا, اس کا صرف سچ بولنے کے علاوہ کوئی اور ایک جرم بھی ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے جی, سچ بولتے ہیں. بلکہ یہ وہ صحافی ہیں, صابر شاکر ہو گئے, عمران ریاض خان ہیں, ہمارے ارشد شریف ہیں, سمیع ابراہیم ہیں. ان کے اگر آپ جو ہے ولاگس یا ان کی جو آپ دیکھیں ان کے پروگرامز, اس میں انہوں نے ہمیشہ اپنے اداروں کو, اپنی پاک فوج کو کی بہت ہی جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا ہے, ہمیشہ ان کی فیور کی ہے. ہاں لیکن وہ کیونکہ ادارے ہیں جہاں پر کوئی غلط کرے گا تو ایک اس اپنی لمٹس میں یا دائرے میں رہ کے انہوں نے اپنی وائس ریز کی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی غلط ہے. اگر دیکھا جائے تو جیو پہ آج تک کیوں بین نہیں لگا, حامد میر پہ بین کیوں نہیں لگا. ہم آپ کے گھروں کی باتیں, جنرلز کی باتیں بتائیں گے اگر آپ نے ہمارے سے. کتنے گھٹیا الفاظ ہیں کہ ہم اپنے پاک فوج کے سربراہان, اپنے ہیڈز کے بارے میں ایسی غلط بات سوچ بھی نہیں سکتے اور نہ بول سکتے ہیں. بینگ انصافیان, وہ ہمارے لیے آنریبل ہیں, قابل عزت ہیں, قابل محترم ہے. پاک فوج جو ہے اس کی بہت ریگارڈ ہے ہمارے دلوں میں, ہم پریکٹیکلی بھی. لیکن یہ چیزیں ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے, ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے, ہمارا دل دکھتا ہے, ہمارا دل روتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز اپنی پاک فوج سے بہت پیار کرتے ہیں, کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. لیکن یہ جو انجسٹس ہے نا, یہ انجسٹس ہے کہ جیو پہ آج تک کیوں بین لگایا گیا. حامد میر کو کیوں نہیں اٹھا کر لے کر گئے, اس پر کیوں نہیں بغاوت کے وہ پرچے کاٹے گئے, کیونکہ اس کو باغی جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا. تو یہ سب چیزیں ہیں نا, تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کو 9 اپریل سے ٹل ہم مذاق بن گئے ہیں, ہم پوری دنیا میں مذاق بن گئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھیں, وہ ہم پر, انڈیا کی چینلز دیکھیں, وہ ہم پر جو ہے مذاق بنا رہے ہیں. وہ ہم مزے کا خیز بن گئے سب کے لیے کہ یہ پاکستان ہے, یہاں پر آزادی صحافت, فریڈم اسپیچ نہیں ہے. اور جس طرح سے انجسٹس کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اس کی آواز اٹھائی جا رہی ہے, بولا جا رہا ہے. تو اس لیے خدا را میری ریکویسٹ ہے اپنے اداروں کے تمام جو سربراہان سے کہ پلیز جسٹس کیجئے, اور ایک جو ڈسٹنس کریٹ ہو گیا نا عوام میں اور ہمارے اداروں کے درمیان, اس کو پلیز آپ فل اپ کیجئے. اور آپ اس چیز پہ, ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے, بالکل ہے. اور پاک فوج جو ہے اس کے بنا ہم کچھ نہیں ہے, وہ ہماری آن بان شان ہے.